چلیے سر. السلام علیکم ناظرین, اسلام آباد نیب کورٹ میں موجود ہوں. آل پاکستان پروجیکٹ کا جو سی او صاحب ہے آدم امین چودھری صاحب, آج کے کیس کے حوالے سے ان سے پوچھیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے امین بھائی, آپ ٹھیک ہے؟ سر الحمدللہ. سر آل پاکستان پروجیکٹ کے حوالے سے جو نیب کے ساتھ کیس چل رہا تھا, تو اس کے حوالے سے سر جو اپنے اے پی پی ممبر ہیں ان کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے تمام آل پاکستان پروجیکٹ ممبرس کو یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, الحمدللہ ڈے ون سے جب سے یہ انکوائری سٹارٹ ہوئی تھی تو ہم نے بولا تھا ہم حق پہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری نیت جانتا ہے. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری فتح دے دی. آج الحمدللہ نیب کے ڈیوریسیشن سے الحمدللہ ہمارا کیس نکل گیا ہے. جلد انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے اکاؤنٹس انفریز ہوتے ہیں, ہم اپنے تمام ممبرز کو یہ بتا دیں, ہر کسی کو ہم یہ بتا دیں, ہم نے سب کو, کسی نے اگر ہمارے ساتھ زیادتی کی اس کو بھی معاف کیا. انشاءاللہ اب سب کو ڈلیوری ہوگی. جو وعدے کیے تھے وہ ہر وعدہ پورا ہوگا انشاءاللہ. پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے لیے کام کرنے آئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. بہت سارے اور موقع بھی آئیں گے. ہر چیز صحیح ہوگی, قانون کے مطابق ہوگی, شرعیہ کے مطابق ہوگی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں کامیابی دے. میں اپنے بہت سارے بہنوں بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا. میں اور فیصل بھائی تو ایک آزمائش سے گزرے ہیں, آپ لوگ بھی گزرے ہیں, جس میں ہمارے یہ بھائی ہے, نوید بھائی ہے, انور بھائی ہے, ایمان بھائی ہے. ہم ان بھائیوں کا بھی بہت شکریہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا. ڈے ون سے کوئی پیشی نہیں ہوئی جو مس کی ہو انہوں نے. ہمارے وکلا ہے سر زاہد صاحب ماشاءاللہ, یہ بھی پشاور سے ہے, سر حسین صاحب ہے, فیصل صاحب ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا میں بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بھائی دے, امین بھائی جیسے, یوسف بھائی جیسے, حماد بھائی جیسے, بہت سارے ایسے بھائی ہیں. ہم تمام بہنوں بھائیوں کا شکر ادا کرتے ہیں. اگر میں نام لینا شروع کروں گا تو بہت سارے ہزاروں میں آئیں گے. تو اس سے سر دوسرا سوال ہے میرا, اے پی پی فیملی میں بہت سارے غریب لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, جو دوائی بھی دے رہے ہیں, وہ انتظار میں بھی ہیں. سر ان کے لیے آپ کا بھی نیکسٹ کیا اقدام ہوگا؟ دیکھیں انشاءاللہ یہ ان غریبوں, ماؤں بہنوں, بزرگوں کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے. نہیں تو ہم ناچیز لوگ ہیں, ہم شاید گنہگار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے صدقے ہی اتنی بڑی آزمائش سے نکالا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ ان بہنوں بھائیوں کو جیسے اکاؤنٹس انفریز ہوں گے انشاءاللہ, اور وہ بہت جلد ہوں گے, آپ سب کو ڈلیوری ہوگی اور آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا, ہم آپ کے پاس آئیں گے. سر تیسرا اور آخری سوال, سر یہ جو جس طرح یہ نیب سے کیس ختم ہو گئے اور انشاءاللہ جس طرح اکاؤنٹ بھی انفریز ہوں گے, تو سر آگے اے پی پی چلانے کا ارادہ ہے سر؟ انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو لا اور اکارڈنگ ٹو شریعہ انشاءاللہ. السلام علیکم. تھینک یو سر. ناظرین آپ نے دیکھا آدم امین چودھری صاحب, ان کی جو ویو تھے آپ کے ساتھ انہوں نے شیئر کیے ہیں, اور انشاءاللہ ان قریب وہ بہت بڑی خوشخبری آپ لوگوں کو دینے والے ہیں. اور فیصل ایوب بنگش صاحب جو وہ کٹن مراحل سے گزرے ہیں, اس کے ساتھ بھی بات کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تاسو په پښتو کې زمونږ ویور ته څه وایي سر؟ ټولو نه مخکې خو زه ټولو تاسو شکریا ادا کوم. هغه نه پس خپل لیډرز, انویسټرز, ممبرز چې څومره هم دي هغو شکریا ادا کوم چې هغه خپلو دعاګانو کې, خپل نیک خواهشاتو کې مونږ همیشه چې کوم د یاد ساتلي یو. او د ازمایش چې کوم د یو صرف زمونږ باندې نه او تاسو باندې هم وو. مونږ نه زیات تکلیفونه تاسو برداشت کړي دي, ولې سرمایه ستاسو وه. انشاءالله چې دینه مخکې کمې وعدې شوي دي, کمې هغه شوي دي, انشاءالله اکاؤنټ څنګه هم چې انفریز کېږي نو انشاءالله هغه وعدې به پوره کوو. او څنګه چې ادم به یې وویلو چې شرعي او قانوني چې ټکي هغه کار به کوو چې انشاءالله, او امید ساتو چې انشاءالله تاسو به هم سره مرسته کوئ. ډېره مننه. د شورونه چې کله د کیس د نیب سره راغلی دی نو انور افریدي او نوید خټک صاحب را سره موجود دي. دوی به هم چې کوم دی دوه خبرې موږ سره خپلې شیر کړي. نوید صاحب جی السلام علیکم. بس زه خو خبره لنډومه, ټول زموږ آل پاکستان ممبرز دي هغوی ته مبارکي ورکوم, او دا ستاسو ټولو وروڼو, خویندو, مورینو, زموږ مشرانو, کشرانو دعاګانې دي. او زموږ خو د لومړۍ ورځ نه همدغه یقین و چې دا کیس چې دا لوجیکل نه دی, دا لیګل نه و, بلکې دا جوړ شوی او د دې د وجې نه موږ د لومړۍ ورځ نه شپه ورځ دې دپاره محنت هم کولو, منډه تلل هم واله. زموږ یقین و چې دا کیس چې کوم دی دا لوجیکل هم نه دی او لیګل هم نه دی. او الحمدلله ستاسو ټول وروڼو په دعاګانو سره نن دا کیس ختم شو. او د دې کریډټ زموږ څومره وروڼه دي, تاسو یې حماد صاحب دی, انور دی, رحمان جانی دی, نور چې څومره ملګري دي, دا ستاسو ټولو زموږ یو ټیم ورک و. او الله تعالیٰ کامیابي راکړه. زموږ وکیل صاحب چې کوم دی زاهد صاحب یو سینیر وکیل دی, او د دې زه لوگوں نے وړوکی غونې تعارف وکړم. نو دی د نیب چې کوم دی ډیپټي پروزیکیوټر جنرال هم پاتې شوي دي, سپریم کورټ سینیر وکیل دی, 35 سال د دې د ایکسپیرینس دی د وکالت. نو د دې سروسز موږ واغوستو, نو الحمدلله موږ ته د هغې فایده راکړه. زه وایم چې دوی خپل لیګل ټرمز کې تاسو ته لوگوں نے د دې کیس باره کې څه وایي. سر السلام علیکم. جی وعلیکم سر السلام. کیس کے حوالے سے اے پی پی ممبر کو اور دیکھنے والوں کو کیس کے حوالے سے پیغام دیں گے سر؟
جی سب سے پہلے تو میں ان کے پی پی کے جو فیملی ممبرز ہیں جو ان کی انویسٹمنٹ کے شریک تھے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہماری دیکھیں لیگلی ڈے ون سے یہی ہمارا ایک انسٹانس تھا کہ یہ کیس جو ہے یہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا ہے, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں کوئی اس طرح کی کوئی لیگلٹی ہوئی نہیں ہے جس کے اوپر وہ نیب کیس بناتا. نیب نے ایک بہت ہی انیشیل اور سرسری انکوائری انویسٹیگیشن کے بعد اس کو ریفرنس کو فائل کیا تھا. یہ ریفرنس ادروائز بھی انکمپیٹنٹ تھا لیگلی بہت چیزوں کے اوپر, لیکن آج ہم اللہ کی مہربانی سے عدالت نے اس چیز کو ڈکلیئر کی ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے, اس لیے انہوں نے اس کیس کو واپس کر دیا. اب جو یہ تمام آدم امین اور فیصل امین اور اس کے ساتھ جو اور دوسرے ملزمان تھے وہ نیب کے دائرہ کار سے باہر جا چکے ہیں, اس ریفرنس سے باہر جا چکے ہیں, اور اب یہ اس کیس سے ایک لحاظ سے بری ہوگی کیونکہ یہ کیس عدالت نے ان کو واپس کر دی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اس کی یہی فیٹ ہو سکتی تھی. تھینک یو سر. ابھی سر کیس نیب عدالت سے ختم ہو گیا, ابھی نیکسٹ پیس کیا ہوگا کیس کا سر؟ دیکھیں میں پھر آپ کو بتاؤں, چونکہ اس میں چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کی کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی, نہ یہ کوئی پونزی اسکیم تھی. ان کا کیس جو بنایا گیا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پونزی اسکیمز ہیں. پونزی اسکیمز نیب پہلے اس طریقے سے کام کرتی ہے جس طرح مداربہ اسکینڈلز تھے, جس طرح ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کیسز تھے, جس طرح ڈبل شاہ والے کیسز تھے, اس طرح کے کیسز کی بولے یہ ان کیس میں ان کیسز میں اور اس کیس میں بہت زیادہ فرق تھا. یہاں پر ریئلٹی آن گراؤنڈ موجود تھی, یہاں پر ان کی انویسٹمنٹ باقاعدہ لگائی گئی تھی, وہ بزنس چلا رہے تھے, وہ اپنے پراپرٹیز کے اوپر کمرشل پلازاز بنانے کا ارادہ رکھتے تھے, وہ ہر چیزوں کو ان لائن کر رہے تھے. لیکن بہت ہی انیشیل اسٹیج کے اوپر نیب نے صرف چند ایک کمپلینٹس کے اوپر جو کہ بہت ہی سرسری قسم کی کمپلینٹس تھی اس کے اوپر کاگنیسنس لیا اور کارروائی شروع کر دی. اور پھر دوسرا ظلم انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہ جو لوگ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے تھے, لوگوں کی انویسٹمنٹ کو انہوں نے اچھے طریقے سے آگے انویسٹ کیا تھا, ان کو پروفٹ دیے جا رہے تھے. ایسے لوگ بھی تھے جن کی صرف 2-2 لاکھ 1-1 لاکھ 3-3 لاکھ کی انویسٹمنٹ تھی. آپ خود سوچیں پاکستان میں کون سا کاروبار 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کے اوپر ہو سکتا ہے؟ تو ایک شخص جس نے اس تمام چیزوں کی ذمہ داری اٹھائی اور اس نے اس بیڑا اٹھایا اور سب کو وہ انٹرسٹ دے رہا تھا, اس کا پیسہ انہوں نے ایک محفوظ جگہ کے اوپر انویسٹ کیا, پراپرٹیز لی, اس کے اوپر اس کا ارادہ ہے کہ جی میں نے کمرشل پلازاز بنانے اور بہت سارے ایسے وینچرز تھے جس کے اوپر کام کر رہے تھے. بہت ہی انیشیل اسٹیج کے اوپر انہوں نے جب انکوائری کی ایک دم انہوں نے تمام پراپرٹیز فریز کر دیں, تمام بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے, جو ان کے ویکلز آفیشیل یوز کے لیے استعمال ہوتے تھے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ وہ جو انویسٹرز جو تھے وہ اپنے اس پروفٹ سے محروم ہو گئے. تو یہ تو ایک طریقے سے ظلم تھا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی مرضی سے, یہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن ہر انسان کو اختیار دیتا ہے کہ اگر وہ کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے. تو اگر میں اپنی مرضی سے جا کر کہیں پر پیسہ انویسٹ کرتا ہوں, میرے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا, نہ ہی آدم امین نے یا فیصل ایوب نے کسی کے ماتھے کے اوپر بندوق رکھی کہ یار میں پیسے لے کر آؤں. اپنی مرضی سے سب لوگوں نے پیسے دیے, اور ان کے 12,000 سے زیادہ انویسٹرز ہیں, تمام سیٹسفائیڈ انویسٹرز ہیں. ان کے جو بزنس ہیں ان کی گراؤنڈ ریئلٹی موجود ہے. پونزی اسکیم ہوتی ہے جس میں گراؤنڈ ریئلٹی قطعاً موجود نہیں ہوتی, وہ پہلے والے لوگوں کو پیسوں سے آگے والے لوگوں کو پیسے روٹیٹ کرتے رہتے ہیں, جبکہ اس طرح کے بزنس میں اس طرح نہیں تھا. ان کی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے, اور اب بھی انشاءاللہ امید ہے ان کے ارادے بہت ہائی ہیں کہ یہ آگے بھی اپنے معاملات کو چلائیں گے, یہ پلازاز بھی بنائیں گے, یہ بلڈنگز بھی بنائیں گے, یہ اور جو ان کے اچھے بزنسز ہیں اس میں پیسہ انویسٹ کریں گے تاکہ تمام لوگوں کا پیسہ نہ صرف محفوظ رہے بلکہ ان کو پراپر ان کا پروفٹ ملتا رہے. پاکستان ادروائز دیکھیں کتنی معیشت خراب ہے, لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے, لوگ بے روزگار ہیں. تھوڑے تھوڑے پیسے اپنی حیثیت کے مطابق جو لوگ انویسٹ کر رہے تھے اس کو انہوں نے ایک جائنٹ وینچر میں لگا کر ان کے پیسوں کو آگے وہ چلا رہے تھے. سر ابھی آخری سوال سر, ابھی جو اکاؤنٹ فریز ہے